السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا چھٹا بارہ سورۃ المائدہ جاری ہے، 50 آیات ہو گئی ہیں۔ آج ہم نے 51 یعنی 51 پڑھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، یہودیوں، یہ میز کون ہلا رہا ہے اتنی زیادہ، یہودیوں و نصارہ اور عیسائیوں کو اولیاء دوست، بعض اولیاء و بعض، ایک دوسرے کے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لفظی مطلب ہے ان کا بعض دوست ہے بعض کا، یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور میں یتولہم، جو دوست بنائے ان کو، منکم، تم میں سے، فإنہ منہم، پس بے شک وہ ان میں سے ہیں، بے شک وہ ان میں سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین، قوم ظالم کو۔ فطر الذین، پس تو دیکھے گا، الذین، ان لوگوں کو، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، یسارعون، وہ جلدی کرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشى، ہم ڈرتے ہیں، ان کے، تصیبنا دائرہ، پہنچے ہم کو گردش، فعسى اللہ، پس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یاتیہ، کہ وہ آ جائے، بالفتح، فتح کے ساتھ، وہ امر من عندہ، یا حکم کے ساتھ اپنے پاس سے، فیصبحوا، پس وہ ہو جائیں، ما اسروا، اس پر جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم، اپنے جی میں، نادمین، شرمندہ، ویقول الذین آمنوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، اہؤلاء الذین، کیا یہ ہیں وہ لوگ، کیا یہ ہیں وہ لوگ، اقسموا، جنہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، جہدہ، پکی، ایمانیم، اپنی قسمیں، پکی اپنی قسمیں، انہم، بے شک وہ، لمعکم، البتہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال،
پس وہ ہو گئے خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ اتنے رہنے دیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مطلب واضح الفاظ میں منع کر رہے ہیں کہ تم یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دوست وہ تمہارے خلاف آ کے ہوتے ہیں، ویسے ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ نہ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے، آپس میں ان کا اختلاف ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو تم کبھی ان کو دوست نہ بنانا، اور جو کہ ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یعنی جس قوم سے مشابہت کرو گے یا جس کے طریقے اختیار کرو گے پھر اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو ایمان لانے کے بعد پھر گیا یہودی عیسائیوں کو دوست بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اور تو دیکھتے ہیں لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ جلدی کرتے ہیں ان میں، یعنی جن کے دل میں ابھی وہ ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن نیا نیا ایمان لائے منافقت ہے، تو وہ منافقوں کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں، یہودی اور عیسائیوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہم پر بری گردش آئے گی، کیونکہ شروع میں اسلام کے حالات اس طرح بہتر تو نہیں تھے، ان کو خیال تھا کہ ہم پر بری گردش آ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کے ساتھ آ جائے یا اپنے حکم سے آ جائے اپنے پاس سے۔ یعنی یہ جو ڈرتے ہیں نا کہ ہم اسلام لانے کے بعد ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، تو انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ فتح بھی دے سکتے ہیں اور اپنے پاس سے کوئی حکم آ سکتا ہے، پھر وہ جو اپنے جی میں چھپاتے ہیں اس میں شرمندہ ہو جائیں گے۔ یعنی وہ یہ چھپا رہے تھے نا اپنے جی میں کہ جب ایمان لے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، تو بعد میں جب وہ دیکھیں گے مسلمانوں کو فتح ہوگی پھر وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں، وہ کہیں گے کیا یہ لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسمیں کھاتے تھے؟ یعنی یہی جو منافق اللہ کی پکی قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے کہ تم ایمان نہ لانا تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، اور یہ قسمیں کھا کے تمہیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی اب جب فتح ہو گئی تو پھر آ کے قسمیں کھانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے بھی وہ اس سے پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ وہ پہلے پارے میں آپ کے پاس جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنے سرداروں کے پاس جا کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو کہا کہ وہ جو اپنی پکی قسمیں کھا کے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اب 26واں پارہ دیکھ لیں۔ الحمدللہ 26واں پارہ سورۃ احقاف جاری ہے۔ 16 یعنی 16 آیات ہو گئی ہیں، 17 آج 17ویں آیت ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی، اور وہ شخص، قالا جس نے کہا، لوالدیہ اپنے والدین سے، اف لکم افسوس ہے تمہارے لیے، اتعداننی کیا تم دونوں مجھے دھمکی دیتے ہو، ان نخرجا کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون، اور تحقیق گزر چکی قومیں، من قبلی مجھ سے پہلے، وہما اور وہ دونوں، یستغیثانی فریاد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، ویلکا تیرا برا ہو، آمین تو ایمان لے آ، انا وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے، فیقول پس وہ کہتا ہے ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر کہانیاں،
اولین پہلوں کی۔ اولئک الذین، ایسے ہی لوگ ہیں، حق علیہم، ثابت ہو گئی ان پر، قول بات، فی امم، جماعتوں میں، قد خلت، تحقیق گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن، جنوں، والانس، اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے نقصان اٹھانے والے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عملوا، اس سے جو انہوں نے عمل کیے، اور لیوفیہم، تاکہ وہ پورا پورا دے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، وَیومَ یُعْرَضُ الَّذِینَ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے لوگ، جس دن پیش کیے جائیں گے، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر، اذھبتم، تم لے چکے، طیباتکم، اپنے مزے، فی حیاتکم، دنیا، اپنی زندگی میں دنیا کی، واستمتعتم بہا، اور تم نے فائدہ اٹھایا ان کے ساتھ، فالیوم، پس آج، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، عذاب رسوائی کا، بما کنتم تستکبرون، اس وجہ سے جو تم تکبر کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناجائز، وبما، اور اس وجہ سے جو تم تھے، اس وجہ سے جو کنتم، تم تھے، تفسقون، نافرمانی کرتے، واذکر اخا عاد، اور ذکر کیجئے بھائی کا عاد کے، اذ انذر، جب اس نے ڈرایا، قوموں، اپنی قوم کو، بالاحقاف، ٹیلے والوں سے، وقد خلت النذر، اور تحقیق گزر چکے ڈرانے والے، من بینی، اس سے پہلے، ومن خلفی، اور اس کے بعد، اللہ کے نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ ہی کی،
انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یوم نظیم دن بڑے کے۔ قالوا انہوں نے کہا، اجیتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتافکنا تاکہ تو بہکا دے ہم کو، عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے، فاتنا پس تو لے آ، بما تعدنا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں سے۔ قالا کہا، انما العلم عند اللہ، بے شک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُکُم اور میں پہنچاتا ہوں تم کو، ما ارسلت بھی جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، بھی جس کے ساتھ، ولیکنی اراکم اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو، قوماً تجہلون قوم جاہل۔ دیکھیں اب ایک شخص عام مطلب واقعہ ہے کہ ایک شخص ایسا جو کہ کفر پہ تھا، اس کے والدین اس کے لیے ترستے تھے، وہ کہتے تھے کہ لے آ تو ایمان ورنہ ہم تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ تو کہا کہ کیا مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ بھائی ایمان مجھے نکال دیا جائے گا؟ تو مجھ سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں یعنی جو ایمان نہیں لائی تھیں۔ پھر دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، دعائیں مانگتے، اسے کہتے تیرا برا جائے ایمان لے آ، یعنی تجھے نقصان اٹھانا پڑے گا اور وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ تو وہ یہ کہہ کے ٹال دیتا یہ پہلوں کی کہانیاں، یعنی سنتے آئے ہم، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہی لوگ ہیں جن پر ثابتوں کے بعد پہلی جماعتوں میں جو ان سے پہلے جن اور انسان گزر چکے، بے شک وہ بھی نقصان اٹھانے والے تھے۔ یعنی اس کو بتا رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو پہلی قومیں گزر گئی ہیں تو انہوں نے بھی نقصان اٹھایا، ان پہ عذاب آیا جنہوں نے نافرمانیاں کی، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ تو ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے عمل کی وجہ سے، یعنی جیسے کوئی عمل کرے گا ویسا ہی پالے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ مال کا پورا بدلہ دے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن احسان تو کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، عدل ہوگا یا احسان ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں لے لیے، یعنی تمہارے لیے دنیا جنت تھی، تم نے وہاں مزے اٹھا لیے، تم نے فائدہ اٹھا لیا ان کے ساتھ، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی والا عذاب جو تم تکبر کرتے تھے، یعنی تم دنیا میں دوسروں کو ذلیل کرتے تھے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناجائز تکبر کرتے تھے اور پھر تم نافرمانی بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی تکبر سے میں نے بتایا تھا نا، انکار کا نتیجہ تکبر ہے، تکبر کا نتیجہ انکار ہے۔ تو انسان اسی وقت انکار کرتا ہے جب اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ میری بات زیادہ اچھی ہے۔ اور ذکر کیجئے قوم عاد کے بھائی کا، یعنی قوم عاد کے حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم کو ٹیلے والوں سے ڈرایا، بعض کہتے ہیں یہ حضرت شعیب کی قوم کی طرف اشارہ ہے، بعض کہتے ہیں قوم عاد، واللہ عالم، یعنی ٹیلے جس اونچے ٹیلوں والے جگہ پہ رہنے والے تھے، ان سے پہلے کئی ڈرانے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی، اور یہی ڈرایا سب نے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اگر تم نے اللہ کے سوا عبادت کی تو تمہیں بڑے دن کا عذاب گھیر لے گا۔ تو انہوں نے بھی اپنے نبی کو یہی جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دے؟ یعنی انہیں اپنے معبودوں سے اتنا پیار، اتنا لگاؤ تھا کہ رسولوں کو بھی جھٹلانے سے، ان کو جادوگر کہنے سے، دیوانہ کہنے سے باز نہیں آئے، کہ تو اس لیے آیا کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دے، تو ٹھیک ہے ہم ایسا نہیں کرنے والے، تیرے باتوں میں نہیں آنے والے، تو لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یعنی اتنا چوری سا سینہ زوری،
یعنی وہی صاحب ہے نا کہ دھڑلے سے اس طرح انکار کرنا، اور کہا بے شک علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو تمہیں صرف وہ پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور میں دیکھتا تم قوم جاہل ہو، یعنی تم جو میری بات کو نہیں سمجھ رہے نا تو تم جاہل ہو، جب تمہیں علم آ جائے گا پھر تم اس بات پہ یقین کرنے والے بنو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ جو ہم تک باتیں پہنچ چکی ہیں، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت تھی، اس کے بعد کسی نئی شریعت نہیں آنا، کسی نبی نہیں آنا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ ہم اس بات پہ عمل کرنے والے بن جائیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ تو کوشش کریں ہم کہ اپنی زندگی نہ بس کلمے کے مطابق بنا لیں۔ کلمہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور ہماری پوری زندگی کو گھیرا ہے اس نے۔ اگر میں نے لا الہ الا اللہ یعنی توحید پہ یقین نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا تو میری زندگی بیکار ہے۔ اور اگر میں واقعی کلمہ سچا کلمہ پڑھ رہی ہوں، کلمہ تو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے نا، دیکھ رہے کہ دل سے کلمہ کیسے پڑھا ہوا ہے ہم نے، دل سے کلمہ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگیاں سدھر جائیں گی۔ اگر کلمہ زبان تک رہ گیا تو کچھ نہیں بننا۔ اب بھی جو لوگ نظاروں سے مانگتے ہیں اب بھی وہ مانگتے وہی ہیں، ہاں، اسے وہ سمجھتے ہیں ہم حق پر، یہی تو مسئلہ ہے۔ تو حق بتانے کے لیے تو اللہ اور اس کے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا کہ انہیں جا کے حق سے آگاہ کر دو، اور نبیوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بندوں کی غلامی میں پڑے ہوئے اور اللہ کی مخلوق کے غلاموں میں، ایک تو بندوں کی غلامی اور اللہ کی مخلوق کے غلام، سورج چاند کی پوجا کرے، درخت کی پوجا کرے، یعنی اپنے سے کم تر چیزوں کی بھی عبادت کرنے پہ لگے ہوئے ہو، تو تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی اسی بات سے رسول نکالنے کے لیے ہیں کہ سب کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، باقی تو ہر چیز تمہاری غلام ہے۔ مسخر کرنے سے مراد یہ کہ اللہ نے جو کچھ آسمان زمین میں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، زمین کی چیزیں تم فائدہ اٹھاتے ہو، آسمان کی جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو، زمین کے اندر دریا سمندر ہے، پہاڑ ہیں، ان سب سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن صرف ایک ہے کہ اللہ کی فرما برداری کر کے اپنی زندگی بہتر کر لو، تاکہ یہاں تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، آخرت کی نعمتیں بھی ان کے لیے ہیں جو ایمان لے آئیں گے۔ جو ایمان لائیں گے انہیں دنیا کی بھی نعمتیں ملیں گی، آخرت کی بھی ملیں گی۔ وہ حدیث آگے نا، حدیث قدسی کے بندہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنے آپ کو اپنی چاہت کے سپرد کرے گا، میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اور اگر میری چاہت کے سپرد کرے گا میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو چاہے گا، جو میں چاہوں گا۔ تو بات صرف یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں آتی ہم نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں۔ زندگی بڑی آسان ہے۔ کھانا پینا کیا ہوتا صحابہ کرام کا، کھجورے اور پانی کو صبح کو مل گئی نا تو انہیں سارا دن طاقت کے لیے کافی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ روحانی طاقت بھی موجود تھی۔ ہم نے روح کو تو کیا ہوا مردہ، اور جسم کو جب پالتے چاہتے ہیں جسم بالکل ہی مردہ ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اوور ایٹنگ جو ہے، فوڈ پوائزننگ کیا چیز ہے، اوور ایٹنگ ہی ہے نا، کہ روح کی پرواہ نہ کرنا، جسم کو پالتے جانا۔ جیسے ہماری ایک کلیگ تھی، ذرا ہیوی تھی جسم کی، تو ڈاکٹر کے پاس گئی کہ ڈاکٹر صاحب گھٹنے بڑی درد ہیں، کہتے ہیں ڈبل ڈیکر نو ایف ایکس سے ویل لاؤ گے تو یہی حال ہوئے گا۔ یعنی مثال دیکھیں نا کہ ڈبل ڈیکر ہے اور ویل آپ ہلکے لگا رہے ہیں اسے، تو پھر تو یہی حال ہوگا۔ تو روح ہم نے نا اندر، ہمارے جسم کے اندر روح پسی ہوئی ہے، ہم نے روح کو اجاگر کرنے۔ ابھی تازہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اس میں بھی روح اتنی بیدار نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ تو چلو جتنی ہوئی تھی کم سے کم اتنی تو سارا سال رہ جائے، اس کے بھی اثرات ختم ہوتے جاتے ہیں، ایسے جو وقت گزرتا جاتا ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں عین 2 ماہ بعد جو قربانی کا آتا ہے مسئلہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سکھاتا ہے کہ کس طرح تم نے اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، اور سب سے بہتر قربانی ہے کہ جانور کو خود پالنے کے بعد جو قربان کرتے ہیں۔ اگر 4 دن پہلے بھی جانور آ جائے نا تو جب دیکھتا ہے نا کہ قربان ہوئی تو بچے کی آنکھوں میں آ نہ اس کو قربان نہیں کرنا، نہ اس کو نہ کرنا، کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے چاہے گا کہ یہ جہنم میں جائے؟ دیکھیں نا کتنی پیاری آیت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو قدردان جاننے والا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گناہ تک 700 گناہ تک بنا کے دیتا ہے، اور برائی کا سے اتنا ہی دیتا ہے۔ تو پھر اگر ہم اس طرح نافرمانے میں اپنی زندگی گزار لی تو اپنا ہی نقصان کریں گے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو پلیز ہم آپس میں عہد کریں اپنے آپ سے اور اللہ سے، میرے سے کچھ نہیں، اپنے آپ سے اور اللہ سے عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اپنی کوشش بھی کریں گے کہ جو بھی زندگی کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ تیری فرما برداری کے مطابق کریں گے، جس سے تو راضی ہو جائے۔
ہم بندوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. بندوں کو راضی اگر اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر صرف یہ کہ کل کو مجھے اس سے فائدہ ملے گا، اس لحاظ سے کہ اکثر دیکھیں نا لوگوں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کیوں بندہ واقفیت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ڈھونڈتا رہتا ہے اپروچ کہ اس سے مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے. پتہ چل جائے ہمسایہ ایک MN آ گیا، بس یہ سارے ہمسائے اس کے گھر گئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تحفے بھیجے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ جا رہے ہیں. کل کو کیا ہوگا؟ وہ منہ بھی نہیں لگائے گا آپ کو. اگر آپ کو آفس میں بھی جانے کے دیکھیں میرا اللہ کیا ہے، کیا MN کیا بادشاہ، کیا چیز ہے. بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، ملک الناس رب الناس ملک الناس الہ الناس. رب بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے. پھر جب اس رب کی صورت ناس میں پناہ مانگ کے کہتی کہ ہم من شر الوسواس الخناس، یا اللہ وسوسوں کی برائی سے. کیا رے سب سے بڑی بات جو ہے، میں اللہ تعالیٰ تیرے رب ہونے کے، الہ ہونے کے، ملک ہونے کے تیری پناہ میں اس لیے آتی ہوں کہ کہیں شیطان مجھے آ کے وسوسے نہ ڈال دیں. جیسے وہ بھی دعا ہے ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اے رب میں شیطان کے وسوسے تیری پناہ میں آتی ہوں. واعوذ بک ان یحضرون، اس سے کہ میرے سامنے حاضر ہوں، یعنی وہ میرے سامنے بھی نہ آئیں. تو جب میں یہ کہتی ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے نا، میں کیوں جب کام کرنے لگتی ہوں تو سارے شیطانی حملے میرے اوپر آ جاتے ہیں. میں وہ کہتی ہوں جو رواج ہے معاشرے میں اب کیا کرنا، اس کے مطابق چلنا ہے. تو جب اس کے مطابق چلنا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اتنی تکلیفیں انہوں نے کیوں سہی، اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ انبیاء نے، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آ کے اتنی بڑی بڑی آفر کیا. آپ اندازہ کریں نا، ہمیں ذرا سی آفر آتی ہے ہم فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں. اتنی بڑی بڑی آفر ہے کہ کہیں تو ساری دولت آپ کے قدموں میں لا دیتے ہیں، کہیں تو آپ سرداری چاہتے ہیں، دونوں بستیوں کا آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، اور جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ ہاتھ رکھیں، آپ ہم اس سے شادی کروا دیتے ہیں. یہی تین ہوتی ہیں نا چیزیں، زر زن زمین. زر کا، زمین کا، زن کا، ہر ایک کے آفر کر دیا آپ کو، آپ نے کوئی بھی قبول نہیں کی. اور ہمیں کو ذرا سا کہتے ہیں نا دیکھے تو رسم ایسا کر لینا. رشتے جب رشتے بھی طے پاتے ہیں، ساڈی یہ رسم ہے گی، یہ رسم ہے نہیں جی، گناہ ہے. نہیں کوئی بات نہیں، ہم رسم کے طور پہ کر رہے ہیں، ویسے تھوڑی کر رہے ہیں. حد ہو گئی ہے. اللہ کی رسم کوئی نہیں ہے، کلمے کی بھی تو رسم ہے نا کوئی. کلمے کی رسم بھی تو کوئی ہے نا کہ نہیں ہے. ہم نے اپنی رسمیں بنا کے اسے دین بنا لیا تو میری رسم دین نہیں بنے گی. جو اللہ کے رسوم ہیں، جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی، وہ میرا اور آپ کا دین ہوگا. اپنا دین ہمارا کوئی دین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچے اللہ کے فرما بردار بن گئے نا جس دن، تو دیکھ لینا ہمارے لیے سکون ہی سکون ہے. اگر خواہشات کے پیچھے لگے تو بے سکونی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک خواہش پوری ہوگی، دوسری ہو گئی، تیسری. اس لیے کہا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، کیونکہ لالچ کا کوئی کنارہ نہیں ہے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کے لالچ سے بچایا گیا نا، اس میں قناعت آ گئی، وہی کامیاب ہونے والا ہے. ہم میں قناعت نہیں آتی. کہتے ہیں منہ سے، ہم میرے سمیت ہم سب کہتے ہیں نہیں جی میں تو نہیں، میں ایسے کرتی ہوں، میں دین پہ عمل کرتی ہوں. اپنی زندگی کو ٹٹول کے تو دیکھیں کتنا عمل کرتے ہیں. کبھی اپنی زندگی ٹٹول کے دیکھیں کہ میں اللہ اور رسول کے لیے کتنا وقت نکالتی ہوں اور اپنے سب کے لیے کتنا وقت نکالتی ہوں. بات ختم ہو جائے گی، یہی سے اندازہ ہو جائے گا. ہم لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر نمازیں قربان، قرآن مجید قربان. کیوں کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ہم نے اسے اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کیا. ہم نے اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کیا. میں نے تو شامل کیا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، یہ ڈشیں، رات کا پھر کھانا، شام کی چائے کے ساتھ کیا ہو، کیک ہونا چاہیے، بسکٹ ہونے چاہیے، مصیبتیں یہ شوارمے اور یہ ہونے چاہیے. یہ ہم نے اپنے لیے اکٹھا کر لی. دیکھیں کسی انگریز نے اتنا اچھا کہا کہ میں تمہیں نمازوں کی حکمت سمجھاؤں. مسلمان کو کہا کہ ہم بیڈ ٹی لیتے ہیں، آپ کے لیے فجر کی نماز ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، آپ کے لیے ظہر کی نماز ہے. ہم عصر کے وقت چائے پیتے ہیں، آپ کے لیے عصر کی نماز ہے. پھر مغرب عشاء دونوں ساتھ جو ہوتی ہے کہ اپنی لمبی رات گزارنی ہے تو اللہ سے غافل نہ ہو جائیں. یہ انگریز سمجھا رہے ہیں. تو ہمیں انہیں پتہ ہے، اصل میں وہ سب سمجھتے ہیں کہ اصل دین یہ دین ہے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا کہ وہ مانتے ہیں کہ سچا دین یہ. کہتے ہیں جو امیر لوگ آ کے غریب ایمان لائے تھے، کہتے ہیں اگر یہ اچھا ہوتا ایمان تو ہم نہ سبقت لے کے جاتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ امیر لوگ زیادہ آگے اس کے حقدار ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ کہ
جو ایمان لے آئے وہ سب سے زیادہ امیر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بس اپنا فرما بردار بنا لے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں حسین ہو جائیں۔ صرف دعا مانگنے سے حسین نہیں ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عمل کرنے سے حسین ہوگی۔ اسوہ حسنہ اپنائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں حسین ہو جائیں گی، ورنہ ہم بھٹکتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔